نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے بڑی ہی دلچسپ اور بہت ہی بہترین ویڈیو ہونے والی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے بزرگوں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس چیز کے پیچھے انسان کی محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، تو اس چیز کی انسان کے دل میں قدر بھی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دل میں اسلام کی عظمت نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے ہمارا اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں لگا ہے۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے پیدا ہوتے ہی اچھا سا ایک نام رکھ دیا اسلامی، اور پھر اسی کے ساتھ ہمارے کان میں اذان اور اقامت دلوا دی، اور پھر اسی طریقے سے میرے بزرگوں ہماری پرورش ہوتی چلی گئی۔ لیکن ہم ان لوگوں کو دیکھیں کہ جنہوں نے اسلام میں آنے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ ہم بارہا سنتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ اسلام کی خاطر انہوں نے کیسی کیسی قربانی دی ہیں کہ جلتے ہوئے یعنی کہ جو ہے نا تپتی ہوئی ریت پہ ان کو لٹا دیا جاتا تھا، اور سینے پر بھاری چٹان رکھ دی جاتی تھی۔ حضرت خباب کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے نا ان کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا، جس سے خون اور چربی سے ان کے وہ انگارے جو ہے ٹھنڈے ہوا کرتے تھے، بجھا کرتے تھے۔ اسی طریقے کا ایک ویڈیو آج میرے بزرگوں، ہماری ایک بہن ہے جنہوں نے اپنی پوری داستان بتایا اور کیا کیا حالات ان کے سامنے پیش آئے، اور غالباً مولانا کلیم صدیقی صاحب حلت والے، ان کے کہنے پر انہوں نے جو ہے نا اسلام قبول کیا ہے، اور اس نے اپنی پوری داستان سنائی ہے، اور بڑی زبردست، یعنی کہ سننے کے بعد جو ہے نا آپ بھی دنگ رہ جائیں گے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جائیں گے۔ ایسی ویڈیو ہے، اور ایسی باتیں اس بہن نے جو ہے نا بتلائی ہیں کہ کس طریقے سے حالات ان کے سامنے ہیں، لیکن یہ حالات سے گھبرائے نہیں بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کیا ان کے شوہر نے اور اس نے، دونوں نے مل کر۔ انہوں نے خود بتایا کہ جو ہے نا میں مانسی اگروال سے راحلہ بننے تک کیا کیا حالات ان کے سامنے آئے ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، اور دیکھنے کے بعد میرے بزرگوں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، اور اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ آپ تھوڑا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ قولی الحمدللہ، میں راحلہ سلیم، ڈاکٹر محمد سلیم کی وائف ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگ بھوپال سے بلونگ کرتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ نے پہلے اسلام قبول کیا، ایک جین فیملی سے بلونگ کرتے ہیں۔ میں اگروال فیملی سے تھی، میرا پرانا نام مانسی اگروال تھا، اور میرے ہسبینڈ نے جب اسلام قبول کیا تو میرے لیے میری لائف کا بہت ایک شاکنگ انسیڈنٹ تھا۔ میں نے فرسٹ ٹائم کسی کو پہلی بار دیکھے، میں نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اچانک یہ اکثر کر کے ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا تھا اور یہ گھر سے کہیں چلے جاتے تھے، اور میں ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کہاں جاتے ہیں، تو یہ رپلائی کرتے تھے دس از نن آف یور بزنس، یو ہیو ٹو ڈو یور جاب۔ تو میں بھی خاموش ہو جاتی تھی۔ باقی میرے فادر ان لا سے اکثر ان کی ڈیبیٹ اور سب کچھ ہوا کرتا تھا، بٹ مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ ڈیبیٹ کیا ہے، یہ لوگ کس بات پہ اتنا زیادہ، مطلب ان کا ڈیبیٹ اتنا ایگریسو موومنٹس پہ کیسے آ جاتا ہے۔ تو باقی پھر ایک دھیرے دھیرے جب مجھے یہ اسلام کے پہلے تو یہ لوگ نہیں بتائے، بٹ فرسٹ ٹائم جب میں نے ان کا فجر کی نماز تھی اور اچانک میری نیند کھلی اور میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ صرف ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا کہ ہاں ایسے جو کرتے ہیں وہ نماز کے ایکشنز ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے بالکل دیر نہیں کی میرے فادر ان لا کو بتانے میں۔ میں روم سے باہر نکل کے اور میں نے سب سے پہلے ان کو بتایا کہ پاپا جی آج ان کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، خاموش رہو، ابھی کسی سے کہنا نہیں، ہم دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں۔ اب وہ جو میری لائف کا مومنٹ تھا، وہاں سے میرے کو ایسا لگا کہ یہ کیا ہوا، مطلب یہ کیا کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ کہیں یہ کسی ایسے ویکتی سے تو نہیں مل گئے جو ان کو ٹیررزم کی طرف لے جا رہا ہے،
اور یہ ایسی چیزوں میں تو نہیں انوالو ہو جائیں گے. ایک بہت بڑا ڈر جو میرے اندر تھا وہ، اور آن دیٹ ٹائم آئی واز پریگننٹ، تو میرے کو ایک بہت کھلبلی سی لگی رہتی تھی کہ یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے. پھر دھیرے دھیرے کر کے جب میں ان کی بکس وغیرہ جو المیرا میں رکھی رہتی تھیں وہ میں پڑھنے لگی اور ڈھونڈنے لگی. یہ چھپا کے رکھا کرتے تھے اور مجھے جب بھی کوئی بک ملتی تھی تو پھر میں اس کو پڑھنے لگی. تو مجھے اس میں ایسا کچھ لگتا ضرور تھا کہ پتہ نہیں کچھ ہے، کوئی ڈیفرنٹ چیز ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان کے اخلاق، ان کی سب چیزیں بالکل چینج ہو گئیں. جو یہ پہلے تھے اس سے یہ بالکل الگ ہو گئے. تو مجھے ایسا پرسنلی لگتا تھا کہ اس پلیٹ فارم نے ان کو ایسا کیا دیا جو میرے ہسبینڈ کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا. مطلب الحمدللہ یہ اس سمے کوشش کرتے تھے کہ جو نبی کی سنتیں ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنی وائف کی مدد کرنا، اپنی وائف کے ساتھ کس طرح اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ سب کچھ وہاں الحمدللہ کرنے لگے. اور مجھے جو ان کا یہ ڈراسٹیکل چینج تھا، جو ان کو اس پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے 6 months یا 1 year ہوا ہوگا، وہ دیکھ کے میرے لیے ایک بہت بڑا ایک سرپرائز تھا کہ یہ کیا ہوا. پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں، میں بھی اب اس کو جانتی ہوں، میں بھی اب پڑھوں گی. اور پھر میں اپنے فادر ان لا اور ان کی ڈیبیٹ سننے لگی. تو جینزم میں گاڈ کانسیپٹ ہے ہی نہیں. ہر وہ ویکتی جو بہت زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے، بہت زیادہ نالج حاصل کر لیتا ہے، تو وہ ایک لمٹ پر آ کر نعوذ باللہ گاڈ کا وہ مقام حاصل کر لیتا ہے اور لوگ اسی کی پھر پوجا کرنے لگتے ہیں، اسی کی ورشپ کرنے لگتے ہیں. تو میرے دماغ میں اگروال فیملی سے تھی، تو میرے دماغ میں تھا کہ نہیں، ہمارے جو بھگوان ہیں وہ 3-4 ہاتھ والے ہیں، ان کا کیا ایک ہی گاڈ ہے جس کو جا کے آپ کو پوجنا ہے. تو نہیں، میں ان سے تو کچھ نہیں مانگوں گی، 3-4 ہاتھ والے بھگوان ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں کچھ وہ ایسا رکھتے. تو وہاں سے ایک تھوڑا سا ڈسٹریکشن میرے کو گاڈ کانسیپٹ کا آیا. اور ایشور ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، یہ ہمیشہ میرے ایک ذہن میں رہتا تھا. تو مجھے میرے فادر ان لو کہیں نہ کہیں اس پلیٹ فارم پہ آ کے غلط لگنے لگے کہ نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ان کی جو ڈیبیٹ ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ یہ صحیح ہے. پھر دھیرے دھیرے کر کے مجھے ان کی چیزوں پہ یقین آنے لگا الحمدللہ. پھر ہمارے ایک فیملی فرینڈ ہیں، ان کے یہاں یہ مجھے لے گئے. وہاں پر کسی نے مجھ سے کہا کہ میں بہت بزرگ ہو چکا ہوں، کلیم صدیقی شاید ہیں، کلیم صدیقی صاحب ہیں، مجھے ان کا نام دھیان نہیں ہے اچھے سے، بٹ انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا میں بہت بزرگ ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں تم کلمہ پڑھ لو، میری زندگی رہے نہ رہے، میں آپ سے ملوں نہ ملوں، تو آپ کلمہ پڑھ لو. تو الحمدللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جب ہم گھر لوٹ رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے صرف ابھی کلمہ پڑھا، ابھی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میرے کو سب سمجھ میں آ گیا اور میں اس چیز کو مان لوں گی. انہوں نے کہا نہیں، تمہاری مرضی، کسی میں کوئی فورس نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کلمے کی طاقت تھی. اور یہ ہمیشہ کہتے تھے تمہیں کوئی دعا مانگنی ہے تو تہجد میں مانگا کرو. تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے. انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی کہ تم ایک دعا مانگو کہ یا میرے رب، اگر میرا ہسبینڈ غلط راستے پر ہے تو اس کو صحیح راستے پہ لے آ، اور اگر میں غلط راستے پہ ہوں تو مجھے صحیح راستہ دکھا دے. الحمدللہ میں یہ دعا کنٹینیو مانگتی تھی. ایک بار میری نیند الحمدللہ تہجد میں کھلی اور بس میں نارمل جیسے ایک دھیان کرتے ہیں ویسا میں بیٹھ گئی اور اپنے آپ اچانک دل چاہا کہ بس سجدہ کروں. میری زندگی کا وہ پہلا سجدہ تھا اور اس بہت لمبا سجدہ تھا، اور اس سجدے میں نے میرے رب سے کیا کیا مانگ لیا مجھے بھی نہیں یاد ہے. اور اس سمے مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ خود مجھ سے بات کر رہا ہے، اللہ میرے سوالوں کا جواب خود دے رہا ہے. الحمدللہ. بس اس کے بعد تو ایسا لگا کہ نہیں، اسلام حق ہے اور اسلام پہ ہی چلنا ہے. اس کے بعد پھر بہت ساری پریشانیاں لائف میں آئیں، سب کچھ آیا، بٹ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی، ہر چیز کو ایسے لے لیا کہ ہم لوگوں کو کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ کوئی پریشانی تھی. ایسا لگا کہ اللہ کی پوری راہ میں ہم لوگوں کو ریوارڈ ہی ملنا ہے اس چیز کا، اور اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ ہی دیتا چلا جائے گا. الحمدللہ. بس اس سمے سے شروعات ہوئی تھی دین اسلام کی. الحمدللہ آگے چل کے پریشانیاں، تکلیفیں ہر ریورٹ کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن میں ہر ریورٹ بہن سے یہ کہنا چاہتی ہوں
کہ اللہ کی خاطر آپ لوگ اس دین میں آئے ہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے، تو اللہ ہی کی خاطر ان پریشانیوں کو بھی جھیلیے، اللہ ہی کی خاطر جھیلیے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں سے ماشاءاللہ، میں جب گھر سے نکلی، جب ہمارے فادر ان لا نے ہمیں گھر سے نکالا، میرے بچے کی، چھوٹا بچہ تھا، چھوٹے والے کی صرف ایک دودھ کی بوتل تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جاب کرتی تھی، میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ماں کے یہاں چھوڑ کے جایا کرتی تھی۔ میرے ممی پاپا بہت زیادہ ہم لوگوں سے ڈیٹیچ نہیں ہوئے تھے، ایک محبت تھی ان کو ہم سے، تو اس محبت کے کارن ان لوگوں نے کبھی ہمارا اس لیول تک اپوز نہیں کیا جو ان لاز کی طرف سے آیا۔ تو جب میں میرے مائکے گئی اور میں نے اپنے بچے کو لیا اور میں نے کہا کہ ماں ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، ہمیں اس گھر سے ان لوگ نکالے، ایسا کر کے ماں ہے، بہت روئی، تم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہو، کیا کرو گے، کیسے رہو گے، دونوں چھوٹے بچے ہیں، کیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ ماں، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو سنا ہے اور آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ میں ضرور بتانا۔ اور ماشاءاللہ اس بہن کے جذبات کو سلام ہے کہ انہوں نے ایسے حالات کاٹے لیکن پھر بھی اپنے ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ دعا کرے اللہ ہمارے ایمان کو بھی اسی طریقے سے کامل اور مکمل کر دے۔ ہمارا ایمان میرے بزرگوں بڑا کمزور ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے پاؤں ڈگمگانے لگتے ہیں، لیکن جب ایسے لوگوں کے واقعات اور ایسے ایمان لانے والوں کے واقعات سامنے آتے ہیں تو میرے بزرگوں سوچنے پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم خاندانی مسلمان رہ کر بھی ایسا ایمان ہمارا نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کریں گے، ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک میں امن و شانتی قائم رکھے۔ اللہ پورے عالم میں جتنے بھی ایمان والے پریشان حال ہیں تمام کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہوں ان کے قرض کے اسباب اپنے فضل سے پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔